بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کے حوالے سے، سورہ بقرہ چل رہی ہے، مسلسل رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ کل ہم نے بات کی تھی کہ بنی اسرائیل نے کیا کیا، آخرت کو بیچ کر دنیا کو خرید لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تمہاری سزا میں کمی نہیں ہوگی اور تم کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے، کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ انبیاء جو کہ بنی اسرائیل سے آئے ہیں وہ ایک خاص نسل ہے ان کو ایک تفاخر تھا کہ انبیاء انہیں چھڑا لیں گے، لیکن کسی کو تم مددگار نہیں پاؤ گے۔ خواتین و حضرات، اب ہم آگے چل رہے ہیں۔ ایک اور میثاق ہے جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 میں لیا جا رہا ہے۔ کس سے؟ بنی اسرائیل سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے تم سے یہ میثاق لیا تھا اور طور کو تم پر اٹھا کر میثاق لیا تھا۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے، اس پہ بھی ہم بات کرائیں گے کہ طور کو اٹھا کر یعنی ایک مقدس جگہ پر تم سے میثاق لیا جا رہا ہے کہ تاکہ تم اس میثاق کی اہمیت کو سمجھو۔ ایک کسی عام جگہ پر یہ میثاق نہیں ہو رہا۔ اور کیا کیا تھا تمہارے بڑوں نے؟ ہمارے کہنے پر ہم نے یہ کہا تھا کہ دیکھو، اب کان لگا کے سننا ہماری ہدایات اور ان ہدایات کو ماننا، اطاعت، مکمل اطاعت۔ لیکن کیا کیا تمہارے بڑوں نے؟ سمینا و عصینا، سنا لیکن یہ کہا کہ ہم سے نہیں ہوگا یہ کام، ہم نافرمانی کریں گے۔ قرآن کریم کا تقاضا کیا ہے؟ قرآن کریم کا مطالبہ کیا ہے؟ سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی۔ خواتین حضرات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے دلوں میں اصل میں بچھڑا بسا ہوا تھا، شرک تمہارے اندر سے نہیں نکلا تھا۔ تفصیل سے بات کریں گے خواتین حضرات۔ کراچی میں آج میرے ساتھ کوئی نہیں، ہمارے دونوں مہمان ایک لاہور میں ہیں اور ایک اسلام آباد میں۔ لاہور میں تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب۔ خواتین حضرات، ممتاز عالم دین ہیں، اسکالر ہیں، پنجاب یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں، کئی کتابوں کے مصنف، تشریف لاتے ہیں پیام صبح میں اور ہم ان سے ہمیشہ سیکھتے ہیں۔ اور خواتین حضرات، اسلام آباد میں تشریف فرما ہے محترم مفتی عدنان کاکا خیل صاحب۔ کون آپ سے واقف نہیں کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، ایک زمانہ آپ کو چاہتا ہے۔ خواتین حضرات، جب بھی مفتی عدنان کاکا خیل صاحب بات کرتے ہیں دنیا ٹھہر کر انہیں سنتی ہے۔ مفتی صاحب اور ڈاکٹر حماد صاحب دونوں کی خدمت میں السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ میں دونوں کا بڑا شکر گزار، آپ دونوں حضرات تشریف لائے۔ قرآن کریم پہ گفتگو ہوگی اور آیت نمبر ہے 93 سورہ بقرہ، تلاوت کرنے کا شرف حاصل کرتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا
وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 93، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے بنی اسرائیل سے کہ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایت ہم دے رہے ہیں ان کو سختی کے ساتھ پابندی کرو، ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا تھا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ کہو اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے پہلے کہ میں سوال رکھوں، پہلا مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کے سامنے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ اور خواتین و حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ اب یہ کوئز کمپٹیشن میں عمرے کا ٹکٹ بھی شامل ہو گیا ہے جو ہر مہینے ایک صاحب یا صاحبہ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، اور اس عمرے کے ٹکٹ کو دے رہے ہیں عفیف گروپ، ایک ادارہ ہے چھوٹا سا کراچی میں، وہ یہ پیش کر رہا ہے۔ دین سے ایک خاص محبت رکھتے ہیں وہ، انہوں نے کہا کہ ہم ایک عمرے کا ٹکٹ دینا چاہتے ہیں آپ کے پروگرام میں۔ خواتین و حضرات، کل کا سوال یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ درست جواب فرشتے تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ کس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ، نماز کسوف یا نماز تہجد؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092223300980 اور 981، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور SMS کا نمبر 3031۔ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب آپ کی خدمت میں قرآن کریم کی یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93، ایک اور میثاق لیا جا رہا ہے اور طور کو اٹھا کر لیا جا رہا ہے۔ مفتی صاحب ارشاد فرمائیے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کیا مخاطبت کر رہا ہے ہم سے، ہمیں کیا نصیحت ہے، اور یہ جو سمعنا و عصینا، ہم نے سنا مگر ہم نے نافرمانی کی اور نافرمانی کریں گے، جو بنی اسرائیل کے بزرگ کرتے رہے، جو قرآن کریم کی آیت بتا رہی ہے، ہمارا آج رویہ کیا ہے؟ قرآن کریم کو ہم سنتے تو ہیں سمعنا، لیکن کیا وہ عصینا کے مرتکب خدا نہ خواستہ ہم تو نہیں ہو رہے؟ مفتی صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا یہ اعجاز ہے کہ جس دور کی بھی یہ بات کرے اور جس زمانے کا بھی یہ قصہ سنائے، مگر سننے والے کو اور اس میں تدبر کرنے والے کو اور اس پر غور و فکر کرنے والے کو یوں لگتا ہے جیسے کہ اس کے زمانے کی بات ہو رہی ہے اور جیسے کہ وہ مخاطب ہے۔ یہ بنی اسرائیل سے خطاب ہے اور ان کی پے در پے نافرمانیوں اور خود اپنی فرمائشیں کرنے کے بعد اس پر پھر عمل پیرا نہ ہونے کے بعد اللہ جل شانہ نے ان کے سروں پر پہاڑ کو کھڑا کر دیا، جیسا کہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، پہلے لفظ میثاق آیا ہے، یعنی وہ عہد کی پختہ قسم جس میں لینے والا جو ہے وہ خود ایک مقام اور مرتبت، ایک مقام کبریائی پر فائز ہوتا ہے، اور اس میثاق کو دینے والا یعنی اس کا عہد اٹھانے والا برضا و رغبت، اور وہ اس کو پورے انقیاد اور پوری اتباع کے ساتھ وہ اس بات کا عہد کر رہا ہوتا ہے کہ میں جو کچھ کروں گا اور جو کہوں گا وہ اس پر عمل پیرا ہوں گا۔ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یہ میثاق تم سے لیا گیا، اور حال یہ تھا کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، تمہارے سروں پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہاں مفسرین نے کلام کیا ہے کہ
کہ کیا طور سے مراد یہی طور سینا معروف پہاڑ ہے یا ہر پہاڑ کو طور کہا جاتا تھا؟ تو دونوں اقوال موجود ہیں، لیکن زیادہ یہی کہا گیا کہ خاص جبل طور یہاں پر مراد ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ۔ اس کے بعد کہا گیا اصل جو اگلی بات اس میں پہاڑ کو کھڑا کرنے کے مسئلے پر بھی عرض کروں کہ اس میں دو آراء ہے مفسرین کی۔ کچھ کا تو یہ خیال ہے کہ باقاعدہ پہاڑ لا کر ان کے سروں پر سائباں کی طرح کھڑا کر دیا گیا تھا، جس طرح کہ ایک دوسری آیت سورہ اعراف میں وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ میں کہا گیا کہ ان کے باقاعدہ سروں پر جیسے کوئی سائبان ہوتا ہے ایسے سروں پر پہاڑ لایا گیا۔ اور مفسرین کی ایک اور جماعت بھی ہے جس کا خیال یہ ہے کہ جب کسی پہاڑ کی بندہ کسی پہاڑ کے دامن میں ہو اور شدید زلزلہ آ جائے اور پہاڑ ہلنے لگے اس زلزلے کی شدت کی وجہ سے، تو اس کے دامن میں اور اس کی جڑ میں بیٹھے ہوئے لوگ یا آبادی کو یہ خیال ہوتا ہے گویا پہاڑ سر پر آن پڑا۔ تو یہاں بھی یہی مراد ہے کہ وہ لوگ ان کے سروں پر ان کو یوں زلزلے کی شدت کی وجہ سے یوں لگا کہ پہاڑ ان کے اوپر اب گرا اور اب گرا، لیکن زیادہ راجح قول پہلا ہے، اور مفسرین کی بیشتر ایک بڑی جماعت کا خیال یہ ہے کہ باقاعدہ پہاڑ ان کے سروں پر سائباں کی طرح لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا۔ اصل بات یہ کہ اس کے بعد کہا کیا گیا تھا، وہ بات آج بھی پورے طور پر ہمارے اوپر صادق آ رہی ہے اور ہم سے سوال کر رہی ہے کہ کیا واقعتاً بنی اسرائیل نے تو اپنی کتاب کے ساتھ جو کیا وہ ہمیں معلوم ہے، ہم نے اپنی کتاب قرآن مجید کے ساتھ کیا تو ان سے مطالبہ کیا خذوا ما آتیناکم بقوہ۔ اللہ کیا فرما رہے کہ جو میں نے تمہیں دیا ہے، یعنی جو کتاب تمہیں دی ہے پکڑو، خذو جو میں نے تم کو کتاب دی ہے اس کو پکڑو، ما آتیناکم جو میں نے تم کو دی ہے، بقوتن پوری قوت کے ساتھ، پوری یعنی جانفشانی کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ۔ یہ قوت سے کیا مراد ہے؟ بعض نے تو کہا ہے کہ بجد واجتہاد، یعنی اسے پوری محنت کرو۔ ابن عباس کا قول ہے کہ بنیت یعنی بحسن النیہ والاخلاص، اخلاص کے ساتھ اس کے اوپر عمل کرو۔ کسی نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ کہ پوری قوت عمل کے اوپر لگائی جائے، یہاں تک کہ قول یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے بکثرت الدرس، کہ اس کتاب کو خوب شدت کے ساتھ اور خوب قوت کے ساتھ اور محنت کے ساتھ پڑھو اور پڑھاؤ، اس کے درس دو اور اس کو لوگوں کو سناؤ اور لوگوں تک پہنچاؤ، مطلب عمل بھی ساتھ ساتھ ہو اور ساتھ اس کے پڑھنے اور پڑھانے کے، یہ ساری چیزیں بقوت ان میں داخل ہیں۔ تو یہ پہلا یہ مطالبہ، یہ دیکھیں پہاڑ سر پر کھڑا کر کے اللہ جل شانہ بنی اسرائیل سے کہہ رہے ہیں کہ کیا کرو، اس کتاب کو قوت کے ساتھ پکڑو اور وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یعنی جو کچھ اس میں ہے اس پہ تدبر کرو اور اس کے وعیدوں سے اور اس کے اوامر پر اس کا لحاظ رکھو، جن چیزوں میں اس سے منع کیا گیا اس سے منع ہو جاؤ اور جن چیزوں کا اس میں حکم دیا گیا اس پر عمل کرو۔ یہ مطلب ہے وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تمہیں تمہارا مطلوب حاصل ہو جائے، تم متقی ہو جاؤ۔ بعین ہی یہ آیت جس طرح تورات کے پڑھنے والوں کی جانب متوجہ ہے اور جس طرح تورات کے پڑھنے والوں کی طرف بالکل صریح طور پر کتنی سختی کے ساتھ ان سے عہد لیا جا رہا ہے، اسی طرح اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ اور اس سے کہیں زیادہ اہمیت کے ساتھ آج یہ آیت قرآن پاک کے نام لیواؤں، قرآن پاک کے پڑھنے والوں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلانے والوں کی جانب بھی متوجہ ہے۔ ہم میں سے ہر فرد کو یہ سوچنا چاہیے کہ کیا ہم نے جو اللہ نے ہمیں دیا، کیا ہم نے اس کو بقوہ پکڑا؟ خذوا ما آتیناکم بقوۃ، کیا جو کتاب ہمیں دی گئی ہماری آج اس کے ساتھ تعلق بقوۃ ہے؟ اور وَاذْكُرُوا، کیا وہ اس کے ذریعے سے وہ نصیحت اور اس کے احکامات کے اوپر وہ عمل درآمد اور اس کے اوپر جس طریقے کے ساتھ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ عمل ہونا چاہیے اس کے احکامات پر، کیا آج ہماری اجتماعی اور انفرادی زندگیوں میں کتاب پر عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ یہ یقیناً ہمارے سوچنے کی بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اور کتنا عمل ہو رہا ہے، اور کہ ایسا تو نہیں جیسے کہ ہم نے بات کی تھی شاید 2-3 روز پہلے کہ افتؤمنون الکتاب ببعض وتکفرون ببعض، کہ کچھ چیزوں پر تو تم ایمان رکھتے ہو اور کچھ چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، اب یہ کہ میثاق لیا جا رہا ہے، طور کو اٹھا کر لیا جا رہا ہے، اور پھر کیا کہ تم سے کہا جا رہا ہے کہ غور سے سنو، اپنی قوت لگا کے سنو، لیکن کیا کہہ رہے ہیں تمہارے اسلاف؟ یہ کہا جا رہا ہے یہودیوں سے جو مدینے میں موجود ہیں، جو اس عہد میں موجود ہیں، عرب میں موجود ہیں، کہ تمہارے بڑوں نے کیا کہا کہ قالوا سمعنا وعصینا،
ہم سنیں گے لیکن نافرمانیاں کریں گے. اس پہ ذرا کچھ بات کیجئے. اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ تم نے نافرمانی اس لیے کی تمہارے بڑوں نے کہ ان کے دل میں بچڑا بسا ہوا تھا, شرک کے مرتکب ہوتے تھے. اور پھر اس کو جوڑتے ہیں ہم آج کے حالات سے اس آیت قرآن کریم کو. ڈاکٹر صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ جو میثاق کی بات کی جا رہی ہے کہ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ, اس میں ایک بات ملحوظ رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے جو انسانوں سے میثاق لیا ہے, یا بنی اسرائیل کے اس میثاق کا تذکرہ قرآن پاک میں بار بار آیا ہے, تو اس میثاق سے مراد کیا ہے. پہلے بھی ایک پروگرام میں بات ہوئی تھی, میں نے عرض کیا تھا کہ میثاق حقیقت میں دو برابر کی پارٹیوں میں, دو برابر کی قوتوں میں ہوتا ہے. اور جب اللہ کریم یہ فرماتے ہیں کہ میں نے میثاق لیا تھا, تو اللہ کریم اور ایک ادنا غلام اور انسان کے درمیان جو ہے وہ میثاق کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کریم کی ذات تو بہت بلند اور بہت بڑی ہے, لیکن یہ اللہ کی شان کبریائی ہے کہ وہ انسان کے ادنا ترین ہونے کے باوجود اس کو یہ عزت عطا فرماتے ہیں. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, کہ اللہ تعالیٰ بنی آدم کو عزت عطا فرماتے ہیں کہ اپنے حکم ماننا, وہ جو حکم ماننا, حکم کی تعمیل انسانوں کا فرض ہے, جو مخلوق کا فرض ہوا کرتا ہے, اس پر بھی اللہ کریم انعام کا وعدہ فرماتے ہیں, اور انعام کا وعدہ فرما کر اس کو میثاق قرار دیتے ہیں. اور اس اعتبار سے اسی میثاق کو جو الستو بربکم والا میثاق ہے, اس کو مختلف مواقع پہ اس کی یاد دہانی. تو جب یہ جو اس آیت میں جس میثاق کا تذکرہ ہے, یہ اس وقت کی بات ہے جب تورات نازل ہوئی, اور مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ خود انہوں نے بنی اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے, چونکہ یہ اس وقت یہ شکر گزاری کی کیفیت میں تھے, تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو بھی حکم ملیں گے ہم اس پر عمل کریں گے. لیکن جب تورات ملی تو تورات کے احکام کی انہوں نے سخت جانا, اور انہوں نے کہا اتنے سخت احکام ہیں, ہم ان کے اوپر عمل کیسے کریں؟ تو ان کی جو روایتی ہٹ دھرمی تھی, اس کی وجہ سے ان کے اوپر جو طور پہاڑ ہے وہ ان کے اوپر کر دیا گیا. اور طور پہاڑ لغت کے اعتبار سے ہر طور اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر سبزہ ہو. اور یوں اللہ کریم نے ان کے اوپر پہاڑ کر کے پوری قوت کے ساتھ, یعنی ان کو ڈرا کے کہ تم لوگ اس کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے, پہلے تم نے خود ہی کہا تھا. اب اس موقع پہ انہوں نے کہہ دیا کہ سمعنا وعصینا. اب اس میں آیت نمبر 91 سے لے کر آیت نمبر 93 تک انیک صاحب یہ یوں سمجھیں کہ بنی اسرائیل کی پوری تاریخ سمیٹ دی گئی ہے, ان کی ہٹ دھرمی کی اور ان کی سرکشی کی اور اللہ کی نافرمانی کی پوری تاریخ سمیٹی گئی ہے. اور ان کے یہ جو آیت نمبر 91 میں فرمایا گیا تھا کہ تم, جب ان سے کہا جاتا ہے, یہ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہود ہیں کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ, کہ اس پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے, تو وہ بڑے تکبر سے اور بڑی سرکشی سے یہ کہتے تھے کہ نؤمن بما انزل علینا, ہم اس پر تو ایمان لائیں گے جو ہمارے اوپر اور ہمارے بڑوں پر نازل ہوا, یعنی تورات نازل ہوئی, لیکن ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے جو بعد میں نازل ہوا. وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ, اور بعد میں جو کچھ بھی ہے ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. اس پر ان کو آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تم اپنے ذرا ایمان کی ٹٹول تو کرو, اپنے ایمان کی فکر تو کرو. اور ان کی گویا جو انہوں نے بہروپ ایمان کا اور احباؤہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ, اللہ کے محبوب ہونے کا اور ایماندار ہونے کا جو انہوں نے بہروپ دھارا ہوا تھا, وہ ان کا وہ نقاب کھینچ کر گویا اللہ کریم نے ان کو آئینہ دکھا دیا ہے کہ تمہارا ایمان یہ ہے کہ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ. جب قرآن کہا جا رہا ہے قرآن پر ایمان لاؤ, تو یہ قرآن تصدیق کرتا ہے تورات کی. تو تم ذرا دیکھو تمہارے بڑوں نے اس وقت کیا کیا تھا جب تورات نازل ہوئی تھی. تورات نازل ہونے پر بھی تم نے تورات کو نہیں مانا تھا, تم نے انبیاء کو قتل کیوں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہارا یہ ایمان تھا فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ, اس سے پہلے تم نبیوں کو کیوں قتل کرتے رہے؟ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تورات پر ایمان ہونے کا تقاضا یہ تھا کہ تم قرآن کو بھی مان لیتے, اس لیے کہ قرآن تورات کی تصدیق کر رہا ہے. اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو اسی بات کا یہ تقاضا بھی تھا کہ تم انبیاء کے ساتھ یہ سلوک نہ کرتے جو تم انبیاء کے ساتھ کرتے آئے ہو. اور پھر یہ جو سمعنا و عصینا کی جو اللہ کریم کا ارشاد ہے, اس میں
انیک صاحب بہت گہرائی ہے، حقیقت میں ایمان کا ایک تقاضا ہوا کرتا ہے. جیسا کہ سورہ بقرہ میں فرمایا ایمان کا تقاضا کیا ہوتا ہے، ایمان کی تفصیل بیان فرمائی. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ. یہ ہے ایمان کی تفصیل. آگے اس کا تقاضا بتایا. جب ایمان آتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، ایمان جب کسی شخص کے دل میں یا کسی قوم کے پاس ہوتا ہے تو ایمان ہونے میں اور اس کی بات سن لینے میں اور عمل کرنے کے درمیان کوئی تردد اور توقف نہیں ہوتا، درمیان میں کوئی وقفہ نہیں ہوتا کہ آدمی جو ہے وہ سوچنے پر لگ جائے کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. سمعنا واطعنا، ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جو ہی سنا فوراً عمل پر سرگرم عمل ہو گئے. جیسے اقبال نے کہا تھا کہ عشق فرمودہ قاصد سے سبک گام عمل، عقل سمجھی ہی نہیں معنی پیغام ابھی، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی. تو ایمان کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن تم نے کیا کیا، تمہارے بڑوں نے کیا کیا، سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا سن تو ہم نے لیا، لیکن وہ جو ایمان کا تقاضا تھا جس سے ایمان ثابت ہوتا ہے اور وہ تو اس میں موجود ہی نہیں تھا. سمعنا وعصینا، اس کے بارے میں بھی مفسرین نے لکھا ہے کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے زبان سے ہی کہہ دیا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. اور یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے، کوئی قوم جو ہے نبی کا حکم سن رہی ہو یا اللہ کا حکم سن رہی ہو اور وہ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دے کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی. یوں اس طرح کی ہٹ درمی اور اس طرح کی بے باکی عام طور پر بعید از قیاس ہوتی ہے، لیکن اس قوم سے توقع رکھی جا سکتی ہے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہہ دیا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، کہ جا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو قوم یہ کہہ سکتی ہے وہ قوم یہ سمعنا وعصینا بھی کہہ سکتی ہے، اور یہ بالکل ایمان کے تقاضے کے یعنی 100% خلاف ہے. تو یوں نتیجہ یہ نکلا کہ جو قوم بے ایمانی پر ہوتی ہے، جو قوم بے ایمان ہوتی ہے، جس کے اندر ایمان نہیں ہوتا اور وہ جھوٹ پر ہوتی ہے، تو اس کا پورا کردار جو ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے. اور بنی اسرائیل کو یہی آئینہ دکھایا گیا ہے کہ تمہاری پوری قوم تضادات کا مجموعہ ہے. کو انبیاء کی احکامات کو نہیں مانتی، اور انبیاء کے احکامات جو کہ من جانب اللہ ہوتے ہیں، منزل من اللہ ہوتے ہیں، ان کی توہین کرتی ہے. اور یہاں تک کہ بنی اسرائیل تو اس حد سے گزر گئے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل بھی کیا بغیر حق، جو قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے. مفتی صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، یہ فرمائیے کہ بنی اسرائیل کے کرتوت، ان کے بڑوں کے کرتوت اللہ تعالیٰ انہیں بتا رہا ہے. پھر یہاں پر دوبارہ بالالتزام بچڑے کا ذکر ہو رہا ہے. یہ حب العجل کیا ہوتا ہے؟ بچڑے سے محبت دوبارہ کی بتائی جا رہی ہے، یعنی شرک. باقی تو بڑے گناہ انہوں نے کیے بنی اسرائیل نے. لا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، اور بہت ساری جو ہم پڑھتے ہوئے چلے آ رہے ہیں آگے قرآن کریم کی ان آیات کو رفتہ رفتہ. لیکن یہاں پر عجل، یہ بچڑے کو خاص طور پر لایا گیا ہے، اس پر ارشاد فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہاں دوبارہ اس کا تذکرہ ہے. میں اس سے پہلے ایک چیز اور عرض کر دوں. ڈاکٹر صاحب نے ماشاءاللہ بڑی تفصیل سے فرمایا اور بہت اچھا فرمایا. سمعنا و عصینا پر بعض حضرات کو تعجب ہے کہ جب ان کے سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا تھا اور پہاڑ کو اپنے اوپر گرتا ہوا دیکھ بھی رہے تھے یا اپنے قریب سروں کے دیکھ چکے تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ عصینا، کہ سمعنا تو کہہ دیا لیکن ساتھ ہی عصینا، سمعنا کا مطلب ہم نے مان لیا، وعصینا مگر یعنی سمعنا سن لیا، وعصینا مگر مانا نہیں، سننے کے باوجود گویا ہم نافرمان رہیں گے. اس میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس میں دو صورتیں ممکن ہیں. ایک صورت تو یہ کہ جب ان کے سروں پر پہاڑ لا کر کھڑا کر دیا گیا تو ان کو خیال ہی آیا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہم سے بے شمار مصیبتیں دور کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے، یہ مصیبت موسیٰ علیہ السلام کے یہ مصیبت بھی ہم پر نہیں آئے گی نہیں، یعنی یہ اس کو ہلکا لے رہے تھے. لیکن جب وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، دوسری جگہ جس طرح آتا ہے کہ جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ بس اب تو یہ آ جائے گا سر پر، تو اس کے بعد جا کر وہ اگلی بات ہے، اس سے پہلے تک یہ عصینا کہتے رہے. ایک خیال تو یہ مفسرین کی ایک رائے تو یہ کہ پہلے عصینا کہا، لیکن جب ان کو پہاڑ اپنے اوپر گرتا ہوا محسوس ہوا تو پھر آگے میثاق کے اس میں داخل ہو گئے اور بات مان گئے.
دوسرا خیال یہ ہے کہ یہ عصینا زبان حال سے کہا، اور یہ پھر ہمارے آج کل کے حالات کے اوپر بڑا صادق آتا ہے کہ سمعنا تو زبان قال سے کہا اور عصینا زبان حال سے کہا، یعنی منہ سے کہتے تھے کہ ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا، عمل نہیں کرتے تھے، حال یہ تھا کہ عمل پیرا نہیں تھے۔ آج کے مسلمانوں کو سوچنا چاہیے کہیں واقعتاً ہم بھی سمعنا و عصینا کا پورا مصداق تو نہیں، کہ ہم لوگ زبانوں سے سب کہتے ہیں، ہر ایک کہتا ہے قرآن پاک اللہ جل شانہ کی آخری کتاب ہے، اس کے احکامات نافذ ہونے چاہیے، اس کا نظام نافذ ہونا چاہیے، اس کی سزائیں نافذ ہونی چاہیے، اس کی حدود نافذ ہونی چاہیے، اس کا نظام عدل نافذ ہونا چاہیے، اس کا نظام معیشت نافذ ہونا چاہیے، سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ زبانیں سب کی یہ کہتی ہیں، مجھ سے لے کر آپ سے لے کر ہمارے حکمرانوں کی اونچی ترین سطح تک سب کی زبانیں یہی کہہ رہی ہیں، مگر عمل و عصینا، عمل کا جب میدان، جس کے پاس جو چیز ہے اور جس کا جہاں تک دائرہ اختیار ہے وہ وہاں پر اس پر عمل نہیں کر رہا۔ یہ آیت اس لحاظ سے بہت زیادہ آج کے حالات میں ہماری جانب متوجہ ہے۔ دوسری بات جو آپ نے پوچھی حب العجل کی، وہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے قرآن پاک نے عجل کو، جہاں تو حقیقتاً وہ لوگ ایک بچھڑے کی پوجا بھی کرتے تھے، یہ حب الظواہر ہے جو کہا جا رہا ہے بنی اسرائیل کو کہ تم ہر جگہ احکامات الہیہ کی کوئی ظاہری شکل نہیں ہوتی اور اوامر الہیہ کوئی محسوس اور کوئی ظاہری مظہر نہیں رکھتے عام طور پر، لیکن عجل ایک ظاہری چیز تھی، ایک بچڑا تھا، ایک گائے کا بچہ تھا جو ان کو نظر آتا تھا، تو نہ نظر آنے والے غیب کی چیزوں پر سے اپنے ایمان کو اٹھا کر نظر آنے والی چیز پر ہمیشہ ان کی توجہ چلی جاتی تھی۔ جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے، جو ان کو محسوس ہو رہی ہے، جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، آج بھی ہمارے ایمان کو سب سے زیادہ جو خطرہ ہوتا ہے، پیش آتا ہے، وہ ظواہر سے آتا ہے، یعنی ایمان کے تقاضے جو ہیں وہ غیبی، ایمان خود بھی ایک نہ نظر آنے والی چیز ہے، اور اس کے بعد اوامر الہیہ کے بھی محسوس اجسام نہیں ہوتے بلکہ وہ تو اللہ کے احکامات ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بعض اوقات نظر آنے والی چیزوں کو، ہاتھ کی دسترس میں آنے والی چیزوں کو، آنکھوں سے، اور جس کے فائدے فوری طور پر بظاہر ہمیں محسوس ہوتے نظر آ رہے ہوں، انہی چیزوں کو دیکھ کر ہم عموماً ایمانی تقاضوں کو پس پش ڈالتے ہیں۔ قرآن پاک بار بار عجل کے حب کا ذکر کرتا ہے کہ تم نے اللہ جل شانہ کے احکامات کو، ورنہ کیا مناسبت ہے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی کی ایک بچھڑے کے سامنے، یعنی کوئی تو دنیا میں کسی طور پر بھی تو دو تین چیزوں کے درمیان کوئی نہ کوئی نسبت تو ہونی، کہاں اللہ تعالیٰ کی عظمتیں، بلندی، اس کی کبریائی، اس کی عظمت، اور کہاں ایک گائے کا بچہ۔ تو لیکن اس سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی چیز کی محبت میں انسان اندھا ہو جائے اور بہرا ہو جائے تو اس قسم کے واقعات، اسی لیے آگے اگلی جو آیت ہے اس میں کہا گیا کہ بلکہ اسی کے اگلے لفظ میں وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، اسی آیت میں کہ ان کے دلوں میں، دیکھیں یہاں لفظ شرب استعمال ہوا ہے، عقل نہیں استعمال ہوا، اس پر بھی مفسرین نے کلام کیا ہے کہ کہا گیا کہ محبت انہوں نے پی لی، محبت انہوں نے گویا ان کو پلا دی گئی، اور یہ نہیں کہا گیا کہ محبت کھلا دی گئی، کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کھائی جاتی ہے وہ تو معدے میں جاتی ہے، اور لیکن جو چیز پی جاتی ہے وہ گویا رگوں میں دوڑتی ہے جا کر۔ سیال چیز لکوڈ جو ہوتا ہے، لکوڈ زیادہ، اسی لیے آپ دیکھیں نا مریض کو ڈرپ لکوڈ کی دی جاتی ہے، سالڈ کی نہیں دی جاتی، تو یہ اس لیے کہ وہ زیادہ وجود کا حصہ بن جاتی ہے اور وہ زیادہ انسان کے رگ و پے میں سرایت کر جاتی ہے۔ ایسے ہی اس کی محبت، یعنی عجل کی اور بچھڑے کی محبت ان کے رگ و پے میں سرایت کر گئی، اور یہ ان کی اس عادت کا نتیجہ تھا کہ غیب پر سے ایمان کو اٹھا کر ظواہر کے اوپر ایمان لانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جس طرح آپ نے دو پوائنٹس بہت اہم اٹھائے، ایک تو زبان حال اور ایک زبان قال۔ زبان قال سے تو یہ کہتے تھے کہ ہاں ہم نے تو سن لیا، سمینا وقالو سمینا، لیکن وہ عصینا زبان سے نہیں کہا لیکن اپنے حال سے کہا۔ پھر آپ نے جو اس بات کو جوڑا حالات حاضرہ سے، آج امت مسلمہ اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور اللہ کی کتاب پر کامل یقین رکھتی ہے۔ توہین ہم برداشت ہی نہیں کر سکتے، لیکن جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے تقاضے اور مطالبے ہیں، اطاعت، من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، لیکن اطاعت ہم نہیں کریں گے، ہم مان تو لیں گے لیکن اپنے عمل سے۔ اور پھر جو عجل کی آپ نے بات کی کہ جس طرح انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا تھا، ظواہر پرستی کی طرف آ گئے تھے، کہیں ہم خدا نہ خواستہ ظواہر پرستی کی طرف گامزن تو نہیں ہے، ہم ان غلطیوں، ان گناہوں کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ خواتین و حضرات، صرف یہ بچڑا ہی نہیں،
شرک جلی ہوتا ہے اور ایک شرک خفی ہوتا ہے. تو شرک خفی کیا ہوتا ہے یہ ہم معلوم کریں گے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب سے، لیکن پہلے کچھ کالز. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب والا. میں عباس بات کر رہا ہوں انیک بھائی سر. اور میرا ایک سوال ہے مفتی صاحب سے سر کہ میں ایک سرکاری افسر ہوں ٹھیک، اور میں جس ادارے میں ہوں وہاں پہ کروڑوں اربوں روپے کھایا جا رہا ہے. اللہ اکبر. اور نماز بھی پڑھی جا رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، ہر چیز کو پوچھنے والا نہیں ہے. نہ صدر پاکستان سے لے کے وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، کوئی بھی نہیں پوچھ رہا. کروڑوں اربوں روپے ہم لوگ کھا گئے. اور IMF کے ہم قرضوں تلے، یہود و نصار کے قرضوں تلے ہم لوگ دب گئے. ہمیں کوئی پوچھنے والا ہے؟ ہمارے یہ قرضے کون اتارے گا؟ اگر یہ رشوت خور اور راشیوں سے ان سے پیسے لے کر کے اگر ہم IMF کو اور دوسرے لوگوں کو ہم قرضہ دیں، ان لوگ کو چیک اینڈ بیلنس کریں. بہت اچھی بات. یہ قرضے کون اتارے گا؟ اور IMF وغیرہ یہ تو بات کی بات ہے. یہ کھائے کیوں گئے؟ جب اللہ پر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن کریم کے احکامات پر مکمل یقین ہے، ایمان ہے ہمارا، تو پھر یہ کرپشن جس طرح مفتی صاحب فرما رہے تھے حلال و حرام، اللہ کی اطاعت کس طرح ہوگی؟ کیا ہم قرآن کریم کے احکامات کی پابندی کر رہے ہیں؟ یا میں اکثر ایک بات عرض کرتا ہوں کہ کیا ہمیں اسلام کی ابدی حقانیت کا مکمل یقین ہے؟ ہم جانے قربان کرتے ہیں، لیکن جو فرمایا گیا، جیسے مفتی صاحب نے یہ فرمایا، معاشی نظام ہوگا جو برآمد ہوگا قرآن کریم سے، سماجی نظام ہوگا برآمد ہوگا قرآن کریم سے. حد تو یہ ہے کہ تہذیبی اقدار برآمد ہوں گی قرآن کریم سے. خواتین و حضرات، گھر میں 2 تنخواہیں آنی چاہیے، اس لیے عورت کو باہر نکالو. ایک تنخواہ سے گزارا نہیں ہوتا. گھر کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے. قرآن کریم کیا ارشاد فرماتا ہے؟ کرنا فی بیوتکن، تم گھروں میں قرار کرو، گھر میں بیٹھی رہو، لیکن قرآن کریم کے حکم کو نہیں مانیں گے. ہم اپنی عورت کو باہر نکالیں گے کیونکہ گھر میں کچھ پیسے آ جائیں گے، چند ٹکے آ جائیں گے اور گھر کی معیشت مضبوط ہو جائے گی. سرکار دو عالم فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب عورت گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے تاکتا ہے، اور جب عورت گھر میں رہتی ہے تو فرشتے اس پر رحمت کی بارش کرتے ہیں. یہ فرما رہے ہیں وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سمینا و اسینا، سنیں گے لیکن ہم نافرمانیاں کرتے رہیں گے. بنی اسرائیل نے ایسا کیا، اور ہم کن اعمال کے مرتکب ہو رہے ہیں. ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی طرف. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر انیق صاحب، اعجاز بول رہا ہوں کراچی سے. سر اعجاز صاحب. انیق صاحب، ہمیں دیکھیں سب سے پہلے اپنے نفس کو دیکھنا ہے، نفس پہ پابندی لگانا ہے، خاص طور پہ نفس امارہ اور نفس لمامہ. ٹھیک ہے، اور اسے نفس مطمئنہ بنانا ہے. جی ہم نے نفس مطمئنہ بنانا ہے. اور نفس کو یہ اطلاع ہمیں نہیں دینی چاہیے کہ ہم نے کسی کے ساتھ نیکی کی، یہ ہمیں ڈبو دے گا اور تکبر میں مبتلا کر دے گا. سبحان اللہ. نفس کو اثار کی خبر ہمیں دینی نہیں چاہیے. کیا اچھی بات. پہلی بات اثار ہمارے اندر ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونا چاہیے مکمل طور پر. اور انیق صاحب ایک بات اور میں کہنا چاہ رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم پلٹ جائیں. اب ہم پلٹ جائیں، ہماری توبہ کی ہمیں اب ضرورت ہے انیق صاحب. اور اللہ نے قرآن شریف میں کہہ دیا کہ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. یعنی اے ایمان والو، تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو تاکہ تم فلاح پاؤ. سبحان اللہ. اب وقت آ گیا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ اب ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اب ہمیں سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک کال مزید لے لیتے ہیں، اس کے بعد چلتے ہیں آگے کیونکہ کالز کا ایک تانتا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انیق صاحب، محمد افضل بول رہا ہوں جی، گجرانوالہ سے. جناب والا محمد افضل صاحب. سر اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آپ بہت اچھا پروگرام کر رہے ہیں. آمین. اللہ قبول فرمائے. جی مجھے ایک چھوٹی سی کنفیوژن ہے، وہ ذرا دور کر دیجئے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں ریاست کے بارے میں، جی وہ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آپ دیکھیے کہ وہ ٹوٹلی اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے بغاوت کر رہے ہیں. سود کے حوالے سے دیکھ لیں یا لا اینڈ آرڈر، مطلب ڈیٹیل میں نہیں جاتا، ٹوٹلی کلیپس کر چکا ہے. جی بالکل صحیح. تو یہ فرمائیے گا کہ جو ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے
ایک پیسفل اور نان وائلنٹ جو تحریک شروع کی ہے وہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اس کی اجازت ہے؟ نمبر 1. اور نمبر 2 کہ جو آپ بڑا اچھا کل کا پروگرام کر رہے تھے ظلم کے حوالے سے کہ جو ظلم سہتا ہے وہ ظالم کی مدد کرتا ہے، تو کیا ہم سب کو وہ اس تحریک میں شامل ہونا چاہیے اور نان وائلنٹ رہ کے وہ پروٹیسٹ کرنا چاہیے؟ کیا قرآن و سنت اجازت دیتا ہے اس چیز کی؟ اور آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مجھے قول یاد آیا حضرت امام حسین علیہ السلام کا. آپ فرماتے ہیں کہ ظلم کے مقابلے کے لیے جتنی دیر میں اٹھو گے تمہیں اتنی ہی بڑی قربانی دینی پڑے گی. ڈاکٹر صاحب یہ سوالات میں رکھتا ہوں آپ کی خدمت میں. دیکھیں جی، یہ سارے جو سوالات ہیں میرا خیال ہے ان سارے سوالات کا تعلق ایک کرب کے ساتھ ہے، اور یہ وہی کرب ہے کہ ہم دعویٰ ایمان رکھتے ہیں اور عملاً ہماری حالت انفرادی اور اجتماعی طور پر یہ ہے کہ تمام ہی اعمال ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہیں. یہی بات اس آیت میں اللہ کریم نے بنی اسرائیل کو فرمائی ہے کہ بئس ما یأمرکم ایمانکم بئس ما یأمرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین، کہ تم جس ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو اپنے کردار کو دیکھو، اپنی تاریخ کو دیکھو کہ تمہارے اندر ایک سرکشی اور کفر و عصیان ہے، اور پوری تاریخ تمہاری اس سرکشی اور کفر عصیان سے بھری پڑی ہے. تو اگر ہم دیکھیں وہاں جہاں فرمایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، دیکھیں یہ سارا کچھ ایک دن میں نہیں ہوتا. جو میرے بھائی نے کال کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے یا ہمیں کسی تحریک کی ضرورت ہے، تو یہ سارا کچھ جو ہمارے پورا ایک جال بچھ گیا ہے نافرمانیوں کا اور کفر و عصیان کا، یہ ایک دن میں نہیں ہوا. قرآن پاک کی آیت بتاتی ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، کہ یہ جو بچھڑا ان کے رگو پے میں سرایت کر گیا تھا یہ حقیقت میں ان کے کفریہ روش کی وجہ سے ہوا تھا، کہ ان کے پس منظر میں بھی کفر تھا، اور اس کفر کی وجہ سے وہ اتنے گر گئے کہ انہوں نے بچھڑے تک کو خدا بنا لیا. اور امت مسلمہ بھی اگر در در پہ اپنے خدا نہ سمجھے اور جگہ جگہ پہ جو بیسیوں خدا بنائے ہوئے ہیں، مجھے یوں لگتا ہے کہ تاریخ کے جو مشرک تھے وہ تو بڑے سادہ مشرک تھے، اور ان کو تو سمجھ آ جاتی تھی، وہ تو کہہ دیتے کہ یہ ہمارا خدا ہے. ہم یہ تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم نے جو بیسیوں خدا بنائے ہوئے ہیں اور صبح سے لے کر شام تک جو بیسیوں خداؤں کے در پر ہم سجدے کرتے ہیں، ہم اس کو تسلیم کرنے پر بھی تیار نہیں ہیں کہ ہم وہ کرتے ہیں. اور جو مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ زبان قال سے تو ہم سمعنا کہتے ہیں اور زبان حال سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عصینا کہہ رہے ہیں، اور یہ بالکل قرآن کے مطابق ہے. اس لیے کہ صرف یہ زبان سے کہہ دینا کہ ہم اللہ کی بات کو نہیں مان رہے یا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مان رہے، ہم نے اس اللہ کو چھوڑ کر دیگر خدا بنا لیے ہیں، یہ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے بلکہ یہ عمل سے جب ظاہر ہو رہا ہے تو اس کو بھی قرآن نے کہنے کے ہی مترادف قرار دیا ہے. وہ جہاں اللہ کریم نے زمین و آسمان سے کہا کہ اعتیا توان او کرہن، کہ تم آؤ دونوں خوشی سے یا ناخوشی سے میری بندگی کرو، میری تابعداری کرو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالتا اتینا طاعین، زمین و آسمان دونوں نے کہا کہ ہم فرما برداری کرتے ہیں. تو وہ کہا کیسے؟ ان کی زبان تو زبان قال تو ان کی نہیں ہے، زبان حال سے کہا. اللہ کریم نے پوری کائنات کو جو اپنی بندگی کا حکم دیا، ساری کائنات نے زبان حال سے کہا کہ ہم اطاعت کرتے ہیں، لیکن ایک انسان ہے وہ واحد مخلوق جس نے زبان قال سے تو کہا کہ ہم سمعنا، اور عملاً اگر اطاعنا نہیں ہے، جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ تو ایمان کا تقاضا ہے، اگر عملاً اطاعنا نہیں ہے، جو کہ ان کالرز کا بھی کرب یہی ہے اور ہم سب کی پریشانی بھی یہی ہے کہ ہم سب کہہ تو رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ہم ایمان اللہ پر ہے لیکن چوری کرتے ہیں، ایمان اللہ پر ہے لیکن فراڈ کرتے ہیں، ایمان اللہ پر ہے لیکن سود کھاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا خیال یہ ہے کہ ہماری معیشت، ہمارا رزق، ہماری روزی، یہ سب کچھ اس میں ہے، اگر ہم وہ نہیں کریں گے تو اس کے بغیر نہیں مل سکے گا. معاشی نظام خراب ہو گیا. معاشرت کے اندر ہم ساری دو نمبریاں اس لیے کرتے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرتی تعلقات ہمارے دو نمبر رویے سے، ہماری چالاکی سے ٹھیک ہوں گے. گویا ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے، ہم اپنی چالاکیوں پر یقین رکھتے ہیں، اور جہاں بندگی اور عبادت کی بات ہے ہم نے طرح طرح کے ظاہری خدا بنائے ہوئے ہیں.
لیکن ہم تسلیم نہیں کرتے. زبان حال سے ہم سب کچھ وہ کر رہے ہیں جو بنی اسرائیل کر رہے تھے. اور میں سمجھتا ہوں بنی اسرائیل سے بھی انہوں نے تو ایک بچڑا بنایا تھا, انہوں نے تو ایک بچڑے کو خدا کہا تھا. ہمارے تو گھر گھر میں بچڑا ہے, دل میں, دماغ میں, ظاہری باطنی ہر اعتبار سے ہمارے اندر بچڑا سرایت کر چکا ہے. اور یہ کس وجہ سے؟ ہماری گزشتہ نافرمانیاں اور پھر ہماری اگلی نافرمانیاں. اس سے نتیجہ یہ نکلا ایمان ایمان کو بڑھاتا ہے, کفر کفر کو بڑھاتا ہے. وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ. ایمان اگر ہو تو ایمان سے ایمان بڑھتا ہے اور انسان اگلے قدموں پہ اور آگے اگلی منازل پہ سفر کرتا چلا جاتا ہے. اور اگر کفر موجود ہو اور کفر چاہے ادنا حیثیت سے موجود ہو, جہاں کہیں کفر اور شرک موجود ہوتا ہے وہ بڑے کفر اور شرک اور انتہائی رذیل ترین حد تک انسان کو لے جانے میں اس کو گویا مجبور کر دیتا ہے. اس لیے ایمان تھوڑا ہو تو وہ بھی اللہ کی نعمت ہے اور ایمان وہی ایمان بڑھانے کا سبب بنتا ہے. ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اس پر ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتے. یہ میرا بھی مسئلہ ہے, یہ آپ کا بھی مسئلہ ہے, یہ پوری اجتماعی طور پر یہ جو ریاست ہماری دگرگوں ہے, ہمارے سارے حالات ہیں آج بھی. یعنی مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جو اللہ کریم کا یہ جو ارشاد ہے بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مؤمنین, یہ شاید ہم سب پر لاگو ہوتا ہے. کیسا ایمان ہے؟ کیسا ایمان ہے؟ کس بات کو تم ایمان کہہ رہے ہو؟ تمہاری ساری زندگی اور جو ہم سے اتنی بری حرکتیں کروا رہا ہے, تمہاری معاشرت, تمہاری معیشت, تمہاری سیاست, تمہاری ہر چیز بگڑ گئی ہے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے. پھر بھی تم کہتے ہو ہم مسلمان ہیں اور دعویٰ کرتے ہو کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہ اسلام ہے, اور اسلام کا نام لے کر ساری کی ساری غیر اسلامی حرکتیں تم کر رہے ہو. ایمان کا نام لے کر بے ایمانی کے تقاضے سب تم پر پورے کر رہے ہو. تو گویا یہ ارشاد ہم سب کو ہے کہ بے سما یامرکم بہ ایمانکم ان کنتم مومنین. اپنے ایمان کو ٹٹولو, کہیں ایمان موجود ہے. اگر ایمان موجود ہو تو سمعنا و اطعنا ہوتا ہے, سمعنا و عصینا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. اور اللہ پہ وہ اعتماد رکھو جو اللہ تعالیٰ کو ہم سے مطلوب ہے. اور آپ نے جو دو باتیں بہت عمدہ اٹھائیں, ہر بات ہی آپ کی عمدہ ہے, وہ رکھیں گے ہم ڈاکٹر صاحب کے سامنے کہ بنی اسرائیل کے پاس تو ایک بچڑا تھا, ہمارے پاس تو یہ کہ جیسا آپ فرما رہے ہیں کہ ہر گھر میں ہم شرک کر رہے ہیں, کئی بچڑے ہیں ہمارے پاس. ہم پوچھیں کہ مفتی صاحب سے کہ وہ بچڑوں کی شکل اب تبدیل کیسے ہو گئی؟ جیسے اقبال نے کہا ہیں انیق صاحب, جیسے اقبال نے کہا بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نومیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اور کافری کیا ہے؟ اور اقبال کو آپ نے یاد دلا دیا. قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ یہ شیطان تمہیں ڈراوے دیتا ہے, تمہاری معیشت کو تنگ کر دیں گے ہم. تو اقبال کا فرماتے ہیں کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا, روح محمد اس کے بدن سے نکال دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ نہیں نکل سکتی مسلمان کے اندر سے. اس پہ بات کریں گے, کچھ کالرز ہیں, پھر چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف. السلام علیکم. السلام علیکم برادر, بولیے. جی وعلیکم السلام. جناب بولیے, فرمائیے. میرا نام ارشد قریشی ہے, میں راولپنڈی سے بول رہا ہوں. سر عرض یہ ہے کہ ذرا غور کیجئے میری بات پہ کہ جتنے بھی ہمارے پاس باہر کے ملکوں سے قرضے آتے ہیں جی, فارن ایکسچینج میں, ڈالرز میں, اسٹرلنگ میں, اور ان قرضوں کے عوض پھر ہم یہاں سے سود دیتے ہیں ان کو جی, تو وہ بھی ہمارے اخراجات ہیں سود میں. اب وہ ہمارے ہاں جتنے بھی لوگ ملازمین ہیں یا کاروباری لوگ ہیں تو سودی ایلیمنٹ تو اس میں شامل ہو گیا. بالکل صحیح ہے. تو یہ تو حرام کا رزق ہمارے انکم میں شامل ہو گیا. سر یہ تو غیر ملکی قرضے ہیں نا, جو ملکی قرضے ہیں جو میں اور آپ چلے جاتے ہیں, کسی مجھے چاہیے, ایک بیت المال ہے, ایک ریاست ہے, میرے پاس اگر گھر نہیں ہے, میں کہتا ہوں مجھے گھر کے لیے قرضہ چاہیے. مثال کے طور پر ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سرکاری ادارہ قرضہ دیتا ہے, کیا وہ سود کے بغیر دیتا ہے؟ نہیں دیتا. غیر ملکی قرضے کیا, ڈالرز کیا, پاؤنڈز کیا, ہم کیا کر رہے ہیں. لیکن افسوسناک بات یہ ہے, المناک بات یہ ہے, شرمناک بات یہ ہے کہ 1947 1948 میں پاکستان قرضہ دیتا تھا, جرمنی کو پاکستان نے قرضہ دیا. آج ہم کشکول توڑنے کے دعوے کرتے ہیں اور ہمارے قرضوں کے انبار بڑھتے چلے جاتے ہیں. اور صرف یہ مال کی غلامی نہیں, ذہنوں کی غلامی. جب ہم بیٹھتے ہیں نا, ہمارے بڑے بیٹھتے ہیں
صدر امریکہ کے سامنے تو وہ ایک پرچہ لے کے بیٹھتے ہیں، کہیں میں بات بھول نہیں جاؤں، کہاں گئی وہ قومی حمیت، کہاں گئی وہ دینی غیرت، سب ختم ہو جاتی ہے کہ وہ پڑھتے ہیں ایک غلام جس انداز سے بات کرتا ہے اس انداز سے بات کی جاتی ہے، ایک مسلمان جو صرف اللہ کا غلام ہوتا ہے، کسی کا غلام نہیں ہوتا۔ یہ سکھانے کی ضرورت ہے اس قوم کو، اور ہمارے بڑے ہمارے عوام کی غلامی کو مزید پکا کرتے ہیں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اچھا میں چاہتا ہوں کہ ڈائریکٹ چلتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، کیونکہ ہمارے پاس 3-4 منٹ باقی ہیں۔ مفتی صاحب ایک تو ایک پروگرام جو ہے اس کو کنکلوڈ کیجئے، اور ٹو ڈوز کرنے کے کام کیا ہیں، امت مسلمہ آج کیا کرے، ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو یہ ہم اپنے گھروں میں جو بچڑے ہم نے تخلیق اور تشکیل کر دیے ہیں ان بچڑوں کو کیسے دور کیا جائے، کرنے کے کام کیا ہیں؟ جی بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ڈاکٹر صاحب نے کہ گھر گھر بچھڑا ہے، دل دل میں بچھڑا ہے۔ واقعتاً ہم میں سے ہر فرد کو جب یہ آیت ہمارے سامنے آتی ہے تو ہمیں ذرا اپنے دلوں میں جھانک کر بھی دیکھ لینا چاہیے، اور اپنے سامنے اور دائیں بائیں کہاں کہاں ہم نے امیدیں باندھی ہوئی ہیں، کہاں کہاں سے ہمیں توقعات ہیں، کہاں کہاں سے ہونے کا یقین دلوں میں آ رہا ہے اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے علاوہ، ان سب چیزوں سے اپنے دلوں کو پاک کر دینا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑا مسئلہ خود قرآن پاک نے ارشاد فرمایا، جو مسلمانوں میں جس کی طرف جو شاید ہمارا واقعتاً سب سے بڑا بچڑا ہو کہ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کہ وہ آدمی جس نے اپنی خواہشات کو، جس نے اپنی خواہشات نفسانیہ کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، یعنی جس طرح خدا کے احکامات کی، اللہ جل شانہ کے احکامات کی تعمیل ہونی چاہیے بلا چوں چراں، اس طرح وہ اپنی خواہشات کی تعمیل کرتا ہے، اپنی خواہشات کو بجا لاتا ہے۔ ہم میں سے آج ہر فرد کو دیکھنا چاہیے کہ احکامات الہیہ کے مقابلے میں کہیں ہم خواہشات کی زندگی تو نہیں بسر کر رہے، اور دوسرا اللہ تعالیٰ کا مطالبہ پورا قرآن پاک اس پر شاہد عدل ہے کہ تمام امیدیں، تمام خیریں، تمام بھلائیاں، ہر قسم کی توقعات فقط اور فقط اللہ جل شانہ کی ذات عالی کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اگر انسان کسی بھی جانب مائل ہوگا اور کسی بھی طرف جھکے گا تو اس کا یہ جھکنا جس طرف جا رہا ہے وہ اس کا بچھڑا ہے، اور وہ اس کی طرف وہ اگر وہ شرک جلی نے، جس طرح آپ نے اشارہ کیا تھوڑی دیر پہلے کہ شرک جلی سے تو شاید ہم بچ جائیں، شرک خفی کی جانب بھی دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ کہیں کسی اور کو شریک تو نہیں کر رہے ہم امیدوں میں اور منتوں مرادوں میں اور اس سے مانگنے میں اور اس سے ہونے کے یقین میں۔ تو یہ وہ چیز ہے جو پہلا اور ابتدائی مطالبہ ہے اسلام کا، یہ ایمانیات کا وہ بنیادی کھونٹا ہے جس کے ساتھ ساری ایمانیات پھر بندھی ہوئی ہیں، جس کے ساتھ ساری کی ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ اعمال کی پوری عمارت اسی بنیاد کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یہ بنیاد نہیں ہے تو اس کے اوپر کسی قسم کی نیکیاں اور نمازیں اور حج اور زکاتیں اور صدقات وہ فائدہ مند نہیں ہوں گے جب تک نیچے یہ مضبوط بنیاد اس کو نہ فراہم کر دی جائے کہ جہاں انسان کا تمام یقین اور اس کی تمام امیدیں، اس کی تمام توقعات، اس کی تمام توجہات اور اس کو دنیا میں متصرف الامور فقط اور فقط اللہ جل شانہ اس کو نظر آ رہا ہو، یہ کیفیت ہم میں سے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نصیب فرمائے۔ اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد خود ذات اقدس ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر حماد نقوی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، اور محترم مفتی عدنان کاکا خیل صاحب آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار، آج تشریف لائے اور قرآن کریم کی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 93 پر کھل کر بات کی، اور ہم نے سیکھا آپ دونوں حضرات سے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ تشریف لاتے رہیں اور ہم سیکھتے رہیں آپ سے۔ خواتین و حضرات، پروگرام یہاں ختم ہو رہا ہے، لیکن اس سے قبل ایک بات صرف یہ کہ کوئز کا سوال میں ریپیٹ کروں گا۔ آج کراچی میں میرا کوئی مہمان نہیں ہے تو کل پوچھے گئے سوال کا درست جواب بھی میں ہی بتاؤں گا، کیونکہ اب کوئز کے سوال کے جواب میں عمرے کا ایک ٹکٹ بھی ہم پیش کر رہے ہیں مہینے میں ایک مرتبہ عفیف گروپ کے تعاون سے۔ تو یہ ایک بال میرے سامنے آ گیا ہے اور میں اس میں سے ایک پرچی نکال کر اعلان کر رہا ہوں، اور یہ میرے لیے خود باعث اعزاز اور شرف ہے کہ آج اعلان میں کروں گا، ورنہ روزانہ کوئی مفتی صاحب اعلان کرتے ہیں۔ یہ ہیں جناب لاہور سے محمد عرفان قریشی صاحب۔ محمد عرفان قریشی صاحب آپ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ دنیا ٹی وی کی جانب سے۔ خواتین و حضرات، آیت نمبر 93 آج مکمل ہو گئی، اور 94، 95، 96 انشاءاللہ کل ہم ان 3 آیات پہ بات کریں گے، جس میں یہودیوں کے اس عقیدے کو ختم کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ ایک
تفاخر جو رکھتے ہیں کہ ہم اعلیٰ نسل کے ہیں، ہم بخشے بخشائے ہیں، ہم جہنم میں نہیں رہیں گے، جو غیر یہودی ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ پھر قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیونکہ یہ لمبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں مشرکوں کی طرح، کہ یہ 1000 سال ان کی عمر ہو جائے۔ خواتین حضرات، تفصیل سے کل بات ہوگی، اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ مفتی عدنان کاکا خیل صاحب کل بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ خواتین حضرات، کل کے سوال کا درست جواب، آج کا سوال اور قول۔ کل کا سوال یہ تھا کہ ہاروت اور ماروت کون تھے؟ درست جواب فرشتے تھے۔ آج کا سوال، کس نماز میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی جاتی؟ نماز جنازہ، نماز کسوف یا نماز تہجد؟ صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبر نوٹ فرما لیجئے، 00922 343000980 اور 981۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا اختتام ہوتا ہے حکمت و دانش سے بھرپور ایک قول پر، اور قول ہوتا ہے امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ کا، صاحب نہج البلاغہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے۔ جس شخص کو اپنی سلطنت کے زوال کا خوف ہوتا ہے وہ ظلم سے باز رہتا ہے۔ کافر کی حکومت تو باقی رہ سکتی ہے، ظالم کی حکومت باقی نہیں رہ سکتی۔ حکمرانوں کو ان اقوال پر بھی دھیان دینا چاہیے۔ انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔